ظالم بادشاہ کہا جاتا ہے ایک بادشاہ بڑا ظالم اور بد مزاج تھا۔ کسی شہر کے اطراف میں اس کا ایک خوبصورت سا باغ تھا جس میں صاف شفاف پانی کا ایک حوض بھی تھا۔ ایک اللہ والے کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ اس باغ میں تشریف لے گئے اور حوض کے پانی سے غسل فرما کر نماز ادا کرنے لگا۔ کر وہیں بیٹھ گئے، تلاوت قریب میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں بادشاہ کے آنے کا شور بلند ہوا۔ اللہ پاک کا وہ نیک بندہ اطمینان کے ساتھ یاد خدا میں مشغول رہا۔ جب بادشاہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ باغ میں داخل ہوا تو حوض کے کنارے ایک سادہ سا لباس پہنے شخص کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور اپنے سپاہیوں پر غضبناک ہو کر بولا، اس شخص کو کس نے میرے باغ میں بٹھانے کی اجازت دی؟ سپاہی سہمے ہوئے تھے کہ اچانک اس نیک ہستی کی نظر فیض اثر اس بادشاہ پر پڑی۔ بادشاہ ایک دم کانپنے لگا اور لرزتا ہوا زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اللہ پاک کے اس نیک بندے نے پانی لے کر اس کے منہ پر چھینٹے مارے تو تھوڑی دیر میں اسے ہوش آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی اس بادشاہ نے نہایت عاجزی کے ساتھ اپنی غلطی کی معافی مانگی اور پھر اپنے تمام خادموں سمیت اللہ پاک کے اس نیک بندے کے ہاتھوں پر توبہ کر کے ان کی غلامی میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان خواجہ غریب نواز، کیا آپ جانتے ہیں یہ نیک بخت باروق تلاوت قرآن کریم نیک صفت ہستی کون تھی جس سے بادشاہ بھی یہ کوئی اور نہیں، سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگاہ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی سبحان اللہ، جو کہ آگے چل کر ہندوستان کے بے تاج بادشاہ بنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے خواجہ غریب نواز، دیکھا آپ نے کہ غریب نواز کا روح اس بادشاہ پر ایسا پڑا کہ وہ بادشاہ جو کہ ظالم ہوا کرتا تھا اب پورے اپنے ساتھیوں کے ساتھ غریب نواز کا ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے مرید ہو گئے۔ ہمارے پیارے پیارے خواجہ حافظ قرآن اور عاشق قرآن تھے۔ ہمارے پیارے پیارے خواجہ غریب نواز حافظ قرآن اور عاشق قرآن یعنی قرآن سے محبت کرنے والے تھے۔ آپ ہر دن اور رات میں ایک بار قرآن ختم کرتے تھے اور ہر ختم قرآن کے بعد غیب سے آواز آتی، اے معین الدین، میں نے تیرا ختم قرآن قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ یہ غریب نواز تھے جس کے ہم چاہنے والے ہیں، ہم غریب نواز کے چاہنے والے ہیں نا، ان کے نام پہ چھٹی کرتے ہیں، ان کے نام پہ نو قبول کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، دربار میں جاتے ہیں۔ وہ غریب نواز قرآن پاک کا ختم کرتے تھے۔ آئے ہے کیا آج ہمارا کیا ہے؟ کیا آج ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنا جانتے ہیں؟ اور اگر جانتے ہیں تو کیا گھر میں قرآن پڑھتے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں، فرمانے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، افضل العبادتی امتی قراءۃ القرآن، یعنی میری امت کی افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ اے عاشقان خواجہ غریب نواز، آپ نے تلاوت قرآن کی فضیلت پڑھی۔ تلاوت قرآن افضل ترین عبادت ہے اور افسوس اس عبادت میں بھی ہماری بڑی غفلت ہے۔ ستم بالائے ستم یہ کہ ہماری اکثریت کے بارے میں کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ انہیں دیکھ کر درست قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ جی ہاں، معذرت کے ساتھ ہماری غالب اکثریت ایسی ہے کہ ہمیں دیکھ کر بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ جس انداز میں قرآن پاک پڑھنے کا حکم ہوا ہے، تجویز کے ساتھ، قرأت کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ پڑھنے کا قرآن پاک حکم ہوا ہے، لیکن ہم اس انداز میں نہیں پڑھتے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ہمیں دیکھ کر بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ بڑی افسوس کی بات
باتیں، ٹینس میتھمیٹکس کا علم ہے، دنیاوی بڑی بڑی ڈگریاں ہیں اور ساری دنیا پڑھا لکھا کہتی ہے، اگر اس پڑھے لکھے کو دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہ آئے تو یہ کہاں کا پڑھا لکھا ہے؟ یہ کیسا مسلمان ہے کہ اس کو دیکھ کر بھی قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا؟ قابل رشک رائٹر کہتے ہیں، یعنی مصنف کہتے ہیں، میں کبھی کبھی کسی قاری کے بارے میں غور کرتا ہوں تو مجھے اس پر رشک آتا ہے کہ یہ کتنا کیسا خوش نصیب ہے، اس کو اللہ پاک کا کلام درست طریقے کے مطابق پڑھنا آتا ہے۔ اربوں خربوں پتی ایک طرف اور درست قرآن کریم پڑھنے والا ایک طرف، یہ میرے دل کے احساسات ہیں۔ مجھے قرآن کریم پڑھنے والا قابل رشک لگتا ہے، کچھ نہ کچھ وقت فکس کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، چاہے ایک پارہ چاہے آدھا پارہ، ورنہ پاؤ ہی پارہ پڑھ لے، روز کچھ نہ کچھ تلاوت ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملتی رہے گی۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، رب کی عبادت کی دشواری اور گناہوں کی